بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ فقہ میں ہم لوگ اکنامکس اور فائنانس سے متعلق جو فقہی سوالات پیدا ہوئے اس ماڈرن ٹائم میں، تو اس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں پہلے تو ہم نے یہ ربا یا انٹرسٹ کیا ہے، اور پھر اس پہ ڈیٹیل سے ہم نے یہ اسٹڈی کی تھی کہ اسلامک بینکنگ جو ہوتی ہے، جو کئی لوگ کہتے ہیں اسلامک بینک ہے، تو یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، اور ان کی کس ٹائپ آف ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کہ جس میں اسپیشلی انشورنس یا مارٹگیج جو ہے، اس کی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جناب یہ کیا ہے، اور یہ کیا کوئی انٹرسٹ سے متعلقہ چیز ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح مرابحہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہے۔ تو یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی، اور اس میں جتنے پوائنٹس آف ویو مجھے معلوم ہوئے تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں، فیصلے آپ نے کرنے تھے۔ تو اب ہم 7ویں سوال پہ آتے ہیں، انشورنس کے موجودہ نظام کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کیا یہ قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا ریزن ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا ریزنز ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ تو آئیے جناب، اب ہم ایک بار پھر وہی ٹائٹل جو اسپیشلی میں یہ اجتہاد کا جو سٹیپس ہوتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہم بالکل پہلے سٹیپ سے ہی شروع کرتے ہیں کہ بھی یہ سوال ہے کہ یہ نوٹ پہلے کر لیں کہ یہ ہے کیا، یہ ایشو کیا ہے۔ اب ہم انشورنس پہ بات کرنے لگے تو انشورنس ہے کیا، اور دین میں کیا کوئی احکامات ہیں کہ جس کا اس سے کچھ میچ کرنے کا ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد آئیے، یہ دوسرا میں آپ سے اسپیشل مشورہ کروں گا کہ اپنے مفاد اور تعصب سے الگ ہو جائیے، اس لیے کہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ تعصب میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جناب اپنے جس اسکول آف تھاٹ یا اپنے فرقے وہاں کے اسکالر سے جو تعلق ہے، تو بس جی انہوں نے جو بھی کہا ہے وہی صحیح ہے، اور جو دوسرے انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ سب بکواس ہے۔ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ تعصب ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اور اپنے مفاد کے لیے بھی نہ کیجیے۔ یعنی اب آپ انشورنس کی یا بینکنگ کی ابھی اسٹڈی کر رہے تھے، تو یہ نہ کیجیے گا کہ بس جو فائدہ اپنے میں مل رہا ہے بس وہی اسی میں سمجھ لیں ہاں جی وہی درست ہے، نہیں جی، بلکہ اصل قرآن اور سنت کے ساتھ میچ کر کے آپ خود اس میں فیصلہ کریں کہ جناب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے متعلق کیا معاملات ہیں۔ باقی جتنے پوائنٹس ہیں میں پہلے ڈسکس پہلے ہی کر چکا ہوں، تو اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اب ہم پہلے ہی سوال کرتے ہیں کہ انشورنس ہے کیا۔ بھی دیکھیں، انشورنس کا مقصد جب سے یہ ایجاد ہوئی ہے تو اس میں مقصد یہی تھا کہ انسان پہ جب کوئی خطرات، کوئی رسکس ایسے آ جاتے ہیں تو ان کے اسپیشل جو فائنینشیل لاسز ہیں ان کو بچانے کے لیے ایک کوشش کی گئی۔ یعنی خطرات کس طرح کے ہوتے ہیں انسان کو؟ ایک تو موت بھی ہو سکتی ہے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یا اپاہج انسان ہو جاتا ہے، پھر وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ کوئی کام کر سکے، کوئی آمدنی نہیں آ سکتی۔ پھر تو آتش زدگی انسان میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے اپنے بڑے قیمتی ایسٹس پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح غرقابی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی بڑی مہنگی چیز جو ہے وہ سمندر میں گر جائے اور گئی، نقصان ہو گیا آپ کا۔ تو یہ اس ٹائپ کے رسک ہیں، یہ کوئی پوری ان لمیٹڈ لسٹ تو نہیں ہے، بلکہ مطلب میں نے ایک مختصراً بس کچھ رسکس آپ کو بتائے، ورنہ اور ڈیٹیل میں اب سوچتے چلے جائیں اور بہت سے خطرات انسان کو اسپیشلی فائنینشیل رسکس جو ہیں وہ آتے ہیں انسان کو۔ تو انشورنس کا اصول کیا ہوتا ہے کہ انشورنس ایک کمپنی بن جاتی ہے تو وہ آپ کو کہتی ہے کہ جناب آپ ایک تھوڑی سی رقم یہ ہر مہینے آپ ہمیں دے دیا کریں، اس کو پریمیم کہتے ہیں۔ یعنی سٹارٹ میں پہلی دیتے ہیں، پھر ہر مہینے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب
رسک آ جائے تو پھر آپ کلیم کرتے ہیں کمپنی سے کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا. اس کا ظاہر ہے کہ انشورنس کمپنی والے وہ آپ سے پورے ڈاکومنٹس اور پورا ثبوت دیکھتے ہیں، لیتے ہیں، لے کے پھر اس کے بعد وہ ادائیگی کر دیتے ہیں آپ کے نقصانات کی. تو یہ انشورنس ہے، نیچر تو یہ ہے نا. اچھا، انشورنس دو طرح کی، دو ٹائپ کی انشورنس آج کل موجود ہیں. اس کو کمرشل انشورنس کہتے ہیں. یعنی کمرشل انشورنس کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ آپ نے پریمیم جو دیا، آپ ہر مہینے دے رہے ہیں نا تھوڑی تھوڑی رقم، تو جو آپ دے رہے ہیں تو اس کو پھر وہ انشورنس کمپنی آپ کے پیسے کو لیتے. اچھا، وہ ایک آدمی تو نہیں ہے، اس کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کمپنی میں پریمیم دے رہے ہیں، تو وہ ہر مہینے بڑی بڑی رقم آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو وہ اپنے بزنس میں لگا دیتے ہیں، اور اس میں جو بھی پروفٹ ہے وہ پھر انشورنس کمپنی کے جو مالکان ہیں، اونرز ہیں، ان کو مل جاتا ہے اس کا پروفٹ. تو اب اگر آپ نے انشورنس کی، خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ آیا، کلیم آپ نے کیا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، تو اب ذرا سوچئے کہ اگر آپ کے کلیم کی رقم کم ہے اور پریمیم آپ ہو سکتا ہے کہ 10 15 20 سال سے آپ پے کر رہے تھے، تو کرتے کرتے بہت بڑی رقم بن گئی. لیٹس سپوز فرض کیا کہ آپ نے اب تک کوئی 10 لاکھ پریمیم آپ دے چکے ہیں، اور جو نقصان آیا خدا نخواستہ کسی بیماری میں یا کسی میں، تو لیٹس سپوز کہ اگر وہ 1 لاکھ کا ہے، تو اب ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کو کلیم مل جائے گا، لیکن جو باقی جو 9 لاکھ ہے وہ کیا ہوگا؟ تو یہ پھر اس انشورنس کمپنی کے جو اونرز ہیں ان کا پروفٹ ہوگا. اچھا، لیٹس سپوز کہ اگر آپ نے 10 لاکھ کہ آپ نے ابھی تک کے جو پریمیم دیے ہوئے تھے، تو لیکن لاس جو ہے وہ زیادہ آیا ہے. اب آپ نے کوئی 13 لاکھ یا 14 لاکھ کا کلیم کیا ہے، اور وہ کلیم لیٹس سپوز کہ وہ ان کو مل گیا، پر پروف بھی مل گیا. اب وہ 14 لاکھ دیں گے تو ان کو لاس ہوگا نا، اور وہ نقصان برداشت کرتے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگوں کو وہ کر رہے ہوتے، تو ٹھیک اگر 1 2 سے کوئی نقصان بھی ہو گیا، لیکن میجورٹی سے ان کو پروفٹ مل جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ کمرشل انشورنس کمپنیز ایسے چلتی ہیں. اس کے اپوزٹ ایک دوسری قسم کی انشورنس ہے جس کو کوآپریٹو انشورنس کہتے ہیں. اس کو عربی میں تکافل کہتے ہیں، جس کو اردو میں آپ سمپل کہہ لیں کفالت کرنے والی انشورنس. یعنی ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے؟ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جناب نہ ہم کوئی پروفٹ لیں گے نہ نقصان لیں گے، بلکہ جو بھی اس میں سے ہاں ٹھیک ہے جو خرچے انشورنس کمپنی کو جو کرنے پڑتے ہیں وہی اس میں سے لیں گے، باقی جو بھی پروفٹ ہوگا وہ سارے کا سارا اپنے تمام لوگ جنہوں نے پریمیم دیا ہوا ہے بس انہی کو وہ ہم پروفٹ دیتے چلے جائیں گے. تو وہ انشورنس کمپنی خود کچھ نہیں لے گی، بس اپنے خرچے لیں گے. اسی خرچوں میں سے ٹھیک ہے وہ اگر اپنا کوئی بچت کر لیں تو وہ ٹھیک ہے ان کے اونرز کو مل جائے گا پروفٹ، ورنہ کچھ نہیں. تو یہ تکافل کا اصل اصول یہ بنایا گیا تھا. تو اب پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے، تو لیکن میرے پریکٹیکل ایکسپیرینس میں نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ تکافل انشورنس کمپنیاں بھی پریکٹیکلی کمرشل انشورنس ہی کر رہی ہوتی. ہو سکتا ہے کچھ مل جائیں ایسی کہ جو نہ کر رہی ہوں، کہ جو آپ کو پروفٹ بھی دے رہے ہوں، تو وہ ایک الگ بات ہے. اب ہم آتے ہیں فقہا کی طرف کہ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے تو ان کا کیا چاہیے. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اصل دین کے جو احکامات ہیں وہ تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہی دین ہے. اب فقہا اسکالرز جس وقت ریسرچ کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے اور یہ چیز نہیں ہے، اور ان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا. تو اجتہاد جو بھی کرتے ہیں اس میں ہوتی ہے. تو اس لیے فقہا کے ہاں انشورنس کے اوپر 3 اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی انشورنس حرام ہے. اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل سود، جوا اور غرر شامل ہے. غرر کیا ہوتا ہے؟ غرر عربی میں کہتے ہیں، آپ سمپلی کنفیوژن کہہ لیں انگلش میں، یعنی
کوئی ایسی اس ٹائپ کی چیز ہوئی ہو کہ جس میں آپ کو یہ کنفرم نہ ہو رہا ہو کہ یار یہ درست ہے کہ غلط ہے، تو اس کو غرر کہتے ہیں. ایک یعنی فراڈ میں بھی اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، تو اس لیے اس کو غرر کہتے ہیں. تو یہ فقہ کا ایک ٹرمینالوجی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، غرر. تو وہ کہتے ہیں اس لیے انشورنس جتنی قسم کی ہے وہ جائز نہیں ہے. اچھا، کچھ اسکالرس وہ بھی فقہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب انشورنس جائز ہے ہر قسم کی. اچھا، ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ یہ بنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کمرشل انشورنس ناجائز ہے اور کوآپریٹو انشورنس یعنی تکافل جائز ہے. تو اب تینوں کی ریزنز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن یہی میں عرض کروں گا کہ بھی اپنے مفاد کے لیے نہ کیجیے گا، اپنے تعصب کے لیے نہ کیجیے گا، بلکہ انڈیپینڈنٹلی سوچ کے اور یہ سوچتے ہوئے کہ یار اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نے جواب دینا ہے، بس یہ سوچتے ہوئے آپ ڈیسیژن لیجیے گا.